جو بندے رمضان کی قدر کرے ان لوگوں کا بھی مہینہ گزر گیا، جو رمضان کی قدر نہیں کرے ان لوگوں کا مہینہ بھی گزر گیا، اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے ان کے دن بھی گزر گئے، جو رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری کرے، روزہ نہیں رکھے، ان لوگوں کے دن بھی، ان لوگوں کے ایام بھی گزر گئے، مہینہ ان کے اوپر سے بھی گزر گیا۔ کچھ کرو تو بھی جو ایام ہے، دن ہے، وہ گزر جائیں گے، کچھ نہ کرو، گناہ کرو تو بھی ایام اور جو دن ہے وہ گزر جائیں گے۔ تو یہ جو اچھے کام ہیں، ہمارے اچھے اعمال ہے، آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنیں گے، دوزخ سے بچانے کا ہمیں ذریعہ بنیں گے، جہنم کی آگ اور انگار سے بچانے کا ہمیں ذریعہ بنیں گے۔ تو کامیاب آدمی وہی ہے، سکسیسفل آدمی وہی ہے، سکسیسفل مین وہی ہے جو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیتے ہیں، برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ ایسے دولت کا فائدہ کیا ہے کہ دولت ہے، پیسہ ہے، اربوں خربوں روپیوں کی دولت ہے، کروڑوں کا پیسہ ہے، ڈاکٹرز لکھ رہے ہیں کہ صرف 2 اڈلی کھانا ہے، اس سے زائد نہیں کھا سکتے۔ اس دولت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ دولت تو عذاب ہے ہمارے لیے، مگر کیا فائدہ؟ دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، لوگ ہے، سیکیورٹی گارڈز ہے، دنیا کی دولت ہے، سارا کچھ خزانہ ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، اربوں خربوں کی دولت ہے، رات میں سونے کے لیے ٹابلیٹ کا استعمال کر رہا ہے، مگر پھر بھی اس کو سکون کی نیند نہیں آ رہی، پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ دولت تو عذاب ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو بھی، فرشتوں کو بھی، چرندوں کو بھی، پرندوں کو بھی، جتنے مخلوقات اس دنیا میں ہیں سارے مخلوقات کو، زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، سارے جتنے بھی مخلوقات ہیں، انسان اور جانور، یہاں تک کہ جو فرشتہ روح نکال کر لے کے جانے والا ہے اس کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر انسان کو، ہر جن کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کیونکہ یہ سیزن ہے گناہوں کو معاف کروانے کا۔ رمضان کا مہینہ گناہوں کو معاف کروانے والا سیزن تھا۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہمارے حق میں جنت کے فیصلے کروانے کے لیے۔ رمضان صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹے 24 آورز ہمیں اعلان کرتا رہا، بولتا رہا، بچا لو اپنے آپ کو دوزخ سے، بچا لو اپنے آپ کو جہنم کے انگاروں سے، بچا لو اپنے آپ کو برائیوں سے، بچا لو اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے، حاصل کرو اللہ کی رحمت، حاصل کرو اللہ کی نعمت، حاصل کرو اللہ کی جنت کی سرٹیفکیٹ۔ 24 گھنٹے رمضان کا مہینہ ہم سے کہتا رہا، بولتا رہا، ریکویسٹ کرتا رہا، ہمارے تھڈیاں پکڑ کر، پیر پکڑ کر رمضان کا مہینہ ہم سے کہتا رہا بچا لو اپنے آپ کو دوزخ سے۔ اگر ہم پھر بھی دوزخ کی آگ سے اس مہینے میں بھی ہم بچا نہیں پائے، ہم سے زیادہ بد نصیب اور کوئی نہیں۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جیسا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے رمضان کے فضائل، رمضان کی برکتیں، رمضان کے رحمتوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، رمضان کے استقبال کے بارے میں، رمضان میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس کے بارے میں ہم بیانات سنے تھے۔ دیکھتے دیکھتے رمضان کا مہینہ ختم بھی ہونے آ رہا ہے اور آخری جمعہ ہے آج۔ جو بندے رمضان کی قدر کرے ان لوگوں کا بھی مہینہ گزر گیا، جو رمضان کی قدر نہیں کرے ان لوگوں کا مہینہ بھی گزر گیا، اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے ان کے دن بھی گزر گئے، جو رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری کرے، روزہ نہیں رکھے طاقت رکھنے کے باوجود بھی، ان لوگوں کے دن بھی، ان لوگوں کے ایام بھی گزر گئے، مہینہ ان کے اوپر سے بھی گزر گیا۔ جو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کیے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، تراویح کی نماز پڑھے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کیے، ان لوگوں کے اوپر سے بھی مہینہ گزر گیا۔ جو رمضان کی ناقدری کرے، ٹی ویاں دیکھے، گانے سنتے رہے، روزے نہیں رکھے، اذان سن کے بھی نماز کو نہیں آئے، صبح میں روزہ رکھنے والے سحری کھا کر اللہ کے گھر میں آ کر نمازوں کو جاتے تھے، عبادات کے لیے جاتے تھے، کچھ لوگ جو ہے اے سی کے کمرے میں ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں چادروں میں لپیٹ کے جو لوگ سو گئے، ان کے اوپر سے بھی مہینہ گزر گیا۔
کچھ کرو تو بھی جو ایام ہے دن ہے وہ گزر جائیں گے، کچھ نہ کرو گناہ کرو تو بھی ایام اور جو دن ہے وہ گزر جائیں گے، مگر اچھا اگر کریں گے کسی بھی مہینے کو، اللہ کے دیے ہوئے موقع کو، اللہ کے دیے ہوئے ٹائم کو اچھے کاموں میں اگر ہم گزاریں گے، صرف کریں گے، تو یہ جو اچھے کام ہیں، ہمارے اچھے اعمال ہے، آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنیں گے، دوزخ سے بچانے کا ہمیں ذریعہ بنیں گے، جہنم کی آگ اور انگار سے بچانے کا ہمیں ذریعہ بنیں گے۔ اگر ہمارے دن، ہمارا ٹائم، ہمارے ایام جو ہے برے کاموں میں اگر ہم گزاریں گے، اللہ کو ناراض کرنے میں اگر ہم گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی میں اگر ہم گزاریں گے، یہ جو وقت اور یہ جو ٹائم ہے ہمارے لیے برائی کا ذریعہ بنے گا، ہمیں دوزخ میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو کامیاب آدمی وہی ہے، سکسیسفل آدمی وہی ہے، سکسیسفل مین وہی ہے جو اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیتے ہیں، برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو بھی، فرشتوں کو بھی، چرندوں کو بھی، پرندوں کو بھی، جتنے مخلوقات اس دنیا میں ہیں سارے مخلوقات کو، زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، درختوں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو، سارے جتنے بھی مخلوقات ہیں، انسان اور جانور، انبیاء کو، فرشتوں کو بھی، یہاں تک کہ جو فرشتہ روح نکال کر لے کے جانے والا ہے اس کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر انسان کو، ہر جن کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اپنے آپ کو دوزخ کے انگاروں سے، جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، فَقَدْ فَازَ وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ ایسے دولت کا کیا فائدہ کہ دولت آنے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد ڈاکٹرز لکھ رہے ہیں کہ 2 روٹی تم کھا نہیں سکتے، پھر تو عذاب ہو گیا۔ ایسے دولت کا فائدہ کیا ہے کہ دولت ہے، پیسہ ہے، اربوں خربوں روپیوں کی دولت ہے، کروڑوں کا پیسہ ہے، ڈاکٹرز لکھ رہے ہیں کہ صرف 2 اڈلی کھانا ہے، اس سے زائد نہیں کھا سکتے، پھر اس دولت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ دولت تو عذاب ہے ہمارے لیے۔ انسان کے پاس اے سی ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، نرم نرم بستر ہے، پیر دبانے والے بھی ہیں، ایک بیل مارو، ایک میسج کرو تو گرم گرم چائے لانے والے ہیں، ایک میسج کرو تو 5 اسٹار ہوٹلوں سے بریانی لا کے دینے والے موجود ہیں، ایک میسج کرو تو سینما ہال کے دروازے اس کے لیے کھلے، عیاشی کے دروازے کھلے اس کے لیے۔ ایک کال کے اوپر، ایک میسج کے اوپر اس کے گھر کو بار بنایا جاتا ہے، شراب کا اڈا بنا دیا جاتا ہے، عیاشی کا جگہ بن سکتا ہے، مگر کیا فائدہ؟ دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، لوگ ہے، سیکیورٹی گارڈز ہے، دنیا کی دولت ہے، سارا کچھ خزانہ ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، اربوں خربوں کی دولت ہے، رات میں سونے کے لیے ٹابلیٹ کا استعمال کر رہا ہے مگر پھر بھی اس کو سکون کی نیند نہیں آ رہی، پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ دولت تو عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، دنیا، دولت، پیسہ، سب کچھ ہم جمع کر لیے، مگر یہ پیسہ ہمیں دوزخ میں لے کے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ پیسہ ہمیں عذاب میں لے کے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ دولت، یہ مال، یہ پیسہ ہمیں دوزخ کی آگ سے نہ بچا سکا، پھر یہ دولت تو عذاب بن گیا۔ اگر کوئی انسان بھکاری ہے، فقیر ہے، اس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں مل رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اس کو بریانی کہیں سے مل گیا، اس کو کوئی 2 اڈلی لا کر دے دیا، 2 چیلے لا کر کوئی دے دیا، 2 روٹی کے پیکٹس کوئی لا کر دے دیا، کوئی کھانے کا پیکٹس لا کر دے دیا، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، پھر بھی وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔
दौलत रहने के बावजूद भी, पैसा रहने के बावजूद भी, अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी डॉक्टर्स लिख रहे हैं कि 2 रोटी 2 ब्रेड 2 इडली से ज्यादा नहीं खा सकते, फिर तो ये अजाब हो गया। अल्लाह के बंदो, जो पैसा, जो दौलत, जो माल हमें दोज़ख की आग से बचा ना सके, फिर उस माल का, उस दौलत का, उस प्रॉपर्टीज का, उन ताल्लुकात का, उस पावर का फ़ायदा क्या है? फिर अल्लाह पाक फरमा रहे फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़। जो लोग अपने आप को दोज़ख के आग से बचा लेते हैं, जो लोग अपने आप को जहन्नम के अंगारों से बचा लेते हैं, जो लोग अपने आप को आग से बचाकर जन्नत में दाखिल हो जाते हैं, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब लोग हैं, वो सक्सेसफुल लोग हैं। आसान रास्ता है जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह के हुक्मों को मानो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, किसी के सामने सर ना झुकाओ। तमाम अंबिया जितने भी आए उन अंबिया के ऊपर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाओ, ख़बर के हालात के ऊपर ईमान लाओ, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ। अल्लाह जिन बातों को कुरान में हमें बतलाया उन बातों के ऊपर ईमान लाओ। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों के ऊपर ईमान लाओ, उस पर अमल करो। बस अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता हूँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के हुक्मों को मानो। रमज़ान का महीना जो हमारे ऊपर से गुज़र रहा है, ख़त्म होने पे आ रहा है, रमज़ान की अगर हम कदर नहीं किए तो इस महीने की कदर कर लो, क्योंकि ये सीज़न है गुनाहों को माफ़ करवाने का। रमज़ान का महीना गुनाहों को माफ़ करवाने वाला सीज़न था। रमज़ान का महीना अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आया हमारे गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए। रमज़ान का महीना अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आया हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर जन्नत की सर्टिफिकेट देने के लिए। रमज़ान का महीना अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आया हमारे हक में जन्नत के फैसले करवाने के लिए। रमज़ान सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटे 24 आवर्स हमें ऐलान करता रहा, बोलता रहा, बचा लो अपने आप को दोज़ख से, बचा लो अपने आप को जहन्नम के अंगारों से, बचा लो अपने आप को बुराइयों से, बचा लो अपने आप को अल्लाह के गजब से, हासिल करो अल्लाह की रहमत, हासिल करो अल्लाह की नेमत, हासिल करो अल्लाह की जन्नत की सर्टिफिकेट। 24 घंटे रमज़ान का महीना हमसे कहता रहा, बोलता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, हमारे ठुड्डियाँ पकड़कर, पैर पकड़कर रमज़ान का महीना हमसे कहता रहा बचा लो अपने आप को दोज़ख से। अगर हम फिर भी दोज़ख की आग से इस महीने में भी हम बचा नहीं पाए, हमसे ज़्यादा बदनसीब और कोई नहीं। अरे कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर तुम्हारे घर पे आ रहा है, कह रहा है कि जो चाहिए ले लो, बताओ मैं तुम्हारी हाजत को पूरी करने तैयार हूँ, तुम्हारी ज़रूरत को पूरी करने तैयार हूँ, तुम्हारे क्या क्या काम पेंडिंग से बताओ, मैं तुम्हारी जो भी काम है, तुम्हारी जो भी ज़रूरियात मैं पूरी करने तैयार हूँ। अगर कोई कंपनी ऑफ़र दे रहा है किसी को, तुम जो पढ़े हो, तुम्हें फला मैं नौकरी अता करूँगा, इतना पैसा दूंगा, इतनी दौलत दूंगा, अगर हम लात मारेंगे तो लोग कहेंगे तो बेवकूफ़ था, इसको ऑफ़र मिला था मगर इसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। रमज़ान के महीने की 24 आवर्स 20 पर 4 घंटे में अल्लाह की रहमत आसमानों से उतर कर हमें घिगा रही है, हमें मना रही है, हमसे कह रही है कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, इस रमज़ान की कदर कर लो। सिर्फ रमज़ान की कदर, तुम्हें अल्लाह से माफ़ी मंगवा कर, अल्लाह से रिकमेंडेशन कर कर जो मैं जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी। एक यहूदी था, मजूसी शायद के था, नॉन मुस्लिम था, वो मुसलमानों के मोहल्ले में रहता था, मुसलमानों के एरिया में, मुसलमानों के इलाके में। उसने अपने बच्चे से कहा था कि बेटा रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं सुबह से शाम तक, उन लोगों के सामने खाना नहीं, उन लोगों के सामने पीना नहीं, उधर इधर बैठे मुसलमानों के सामने खाए। मुसलमान जो रोज़ेदार है, रोज़ेदारों की बेअदबी होगी, रमज़ान के महीने की बेअदबी होगी। मुसलमानों के सामने खाना और पीना नहीं रमज़ान के महीने में। तो जो मजूसी का बेटा था
وہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے محلے میں کھانے لگتا ہے کچھ، باپ کو پتہ چلتا ہے، باپ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا تجھ سے میں نے کہا تھا نا کہ رمضان کی قدر کر لینا۔ اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو ہلاتا ہے، اس کو برا کہتا ہے، لکھنے والے کچھ لکھتے ہیں اس کو تھپڑ بھی لگاتا ہے۔ رمضان کا ویلیو نہیں ہے، رمضان کی قدر نہیں ہے تیرے اندر۔ مسلمانوں کے محلے میں ہم رہتے ہیں، مسلمان جو صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے تو کھاتا ہے۔ تو مجوسی کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں چلا گیا، وہ جنت میں آرام سے۔ پوچھا کہ ارے تو وہ مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، تو اللہ کو نہیں مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا، تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ تجھے ملی کیسے جنت؟ جنت تو اسی کو ملے گی جو جنت بنانے والے خدا کے اوپر یقین کرتا ہو، اس پہ ایمان لاتا ہو۔ جنت تو اسی کو ملے گی جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہو۔ جنت تو اسی کو ملے گی جو آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو۔ جنت تو اسی کو ملے گی جو اللہ کے حکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو مانتا ہو، عمل کرتا ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، ایک خدا کی عبادت کرتا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتا ہو، رسول مانتا ہو، آخری پیغمبر مانتا ہو۔ جنت تو ملے گی اسی کو۔ تو جو مجوسی تھا اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو رمضان کی عزت، رمضان کی قدر، رمضان میں روزہ رکھنے والوں سے محبت، ان کا احترام کی جو بات کیا تھا، میرا بچہ جو رمضان میں ناقدری کیا تھا رمضان کا، اس کو جو میں ڈانٹا تھا، تھپڑ لگایا تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا تو رمضان کے مہینے کی قدر کرتا ہے۔ تیرے رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی برکت سے، وجہ سے میں تجھے ایمان کی دولت دیتا ہوں۔ میرے موت سے پہلے مجھے ایمان کی دولت مل گئی، میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دنیا سے چلا گیا۔ اللہ رمضان کی قدر کے برکت سے مجھے ایمان کی دولت بھی دے دیا، مرنے کے بعد جنت بھی عطا فرما دیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے رمضان کے مہینے میں؟ روزے داروں کے سامنے کھاتے ہیں، روزے داروں کے سامنے پیتے ہیں، روزے داروں کے سامنے گالیاں بکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنے گھر میں ٹی وی چلاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں سینما دیکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں غیبتیں کرتے ہیں، رمضان کے مہینوں میں بھی نماز ادا نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں اللہ کی جو رحمتیں برس رہی ان رحمتوں کو ہم حاصل نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت آسمان سے آ رہی، واپس بھی جا رہی، مگر یہ رحمتیں ہمارے اوپر اگر نہیں برس رہی تو نقصان ہمارا ہے۔ ابھی سمجھو بارش کا موسم ہے، سیزن ہے، کوئی بھی سیزن آ گیا تو سیزن میں اگر ہم کھیتی باڑی کریں گے، وہ جو سیزن کا فائدہ اٹھا لیں گے، بارش کا فائدہ اٹھا لیں گے تو زمین میں پھل اگیں گے، زمین میں فصل آئے گی تو اس کا نفع، اس کا فائدہ ہم لوگوں کو ہوگا۔ اگر کوئی سیزن کی ناقدری کر لیا، بارش آسمان سے برسی، پھیک آنے کا اندیشہ تھا، پھیک آنے کے مومنٹس تھے، مگر اس نے اس سیزن کا فائدہ نہیں اٹھایا، نقصان تو فائدہ نہیں اٹھانے والے کا ہے۔ رمضان کے مہینے کی جو قدر نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں جو محروم رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ جبرائیل امین آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرماتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو معاف فرما کر، اپنے گناہوں کو معاف کروا کر جنت حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جبرائیل امین کے اس بددعا کے اوپر آمین فرماتے ہیں۔ بس 2-3 دن باقی رہ گئے، اس رمضان کے مہینے کی قدر کر لو میرے بھائیوں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لو رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جو قدر کرے ان کا بھی مہینہ گزر گیا، جو قدر نہیں کرے ان کا بھی مہینہ گزر گیا، جو عبادات کرے ان کا بھی مہینہ گزر گیا، جو نافرمانیاں کرے ان کا بھی مہینہ گزر گیا۔
مگر جو قدر کیے ہیں وہ لوگ جنت میں ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، ریان کا جو دروازہ ہے اللہ صرف رمضان کی قدر کرنے والے روزہ رکھنے والوں کے لیے بنایا، اس دروازے سے مسکراتے اور ہنستے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو ناقدری کیے ہیں فرشتے ان لوگوں کو کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، چلائیں گے چیخیں گے، ارے انہیں بھی میرا دوست تھا، انہیں جنت میں جا رہا ہے، مسکراتا ہنستا جا رہا ہے۔ اس وقت کہے گا کاش میں رمضان کی قدر کر لیا ہوتا، رمضان میں روزے رکھ لیا ہوتا، رمضان میں عبادات کیا ہوتا، رمضان میں رات میں اللہ کو یاد کیا ہوتا، آج میں بھی ریان کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جاتا۔ وہ بندہ اس وقت رونے سے پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں سال میں ایک مرتبہ آپ لوگ ادا کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں، اقارب میں، دوست احباب میں جو لوگ غریب ہیں ان غریبوں کا خیال کیجئے۔ زکوٰۃ کے مسائل جانیے، زکوٰۃ کے بینیفٹس اتنے ہیں، جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہاسپٹلس کے چکر لگانے سے، ہاسپٹلس میں پیسے برباد ہونے سے، اللہ زکوٰۃ دینے والے کو، اللہ کے حکم کو ماننے والے کو، اس بندے کو اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ایک واقعہ بتلاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی تھا، پیارے نبی صحابہ کرام کو مسجد میں جمع فرمائے، زکوٰۃ کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، پیارے نبی فرما رہے زکوٰۃ ادا کرو، یہ مال کا میل ہے، مال کی میل ہے یہ، آپ زکوٰۃ اگر ادا کریں گے بیماریوں سے بچ کے رہیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے پریشانیوں سے بچ کے رہیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے آپ کا جو پیسہ ہے یہ ہاسپٹلس اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائے گا، آپ کی کمائیوں میں برکت ہوگی، روزی روٹی میں برکت ہوگی، سکون کا ذریعہ ہوگا۔ ایک یہودی کو یہ خبر پہنچی کہ نبی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ نکالے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے مال کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے بزنس میں، اس کے کمپنی میں، اس کے کاروبار میں نقصان ہونے سے اللہ پاک بچا لیں گے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اپنا زکوٰۃ نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں زکوٰۃ لے کر گیا دینے کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا تو مسلمان ہو گیا؟ کہا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوا۔ پھر زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے؟ زکوٰۃ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا جو مال ہے باہر گاؤں سے آ رہا ہے، تجارت سے، تجارت کے لیے گاڑیاں بھیجتے تھے، اونٹ بھیجتے تھے، جانوروں کے اوپر مال، اور میرا مال اور خزانہ آ رہا ہے، اور راستے میں چور ڈاکو لوگ ہیں، یہ لوگ قبضہ کریں گے، مال کے اوپر حملہ کریں گے، چرا کے چلے جائیں گے، اور نبی کی بات میں نے سنا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اس کی جان کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، پیسہ دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں، اگر میرا مال چوری ہو گیا میں اپنے تلوار کے ذریعے سے محمد سے زکوٰۃ حاصل کروں گا، جو مجھے نقصان پہنچا وہ نقصان بھی حاصل کروں گا۔ تو لے کر گیا مال اپنا، زکوٰۃ نکال دیا۔ تو بیچ میں خبر آئی جو راستے میں اس کی گاڑیاں آ رہی تھی، اس کا جو مال، اس کا جو پیسہ، بزنس کے لیے جو گاڑیاں گئی تھی وہ واپس آ رہی تھی جانوروں کے اوپر۔ کسی نے خبر دی کہ راستے میں جو جانور آ رہے تھے ان جانوروں کے اوپر جو مال تھا، جو خزانہ تھا، جو اس زمانے کا جو کچھ بھی سودا تھا، ڈاکوؤں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور چرا کر لے کر گئے۔ جب اس نے سنا تو تلوار لیا اور نبی کے دربار میں نکل پڑا، میں بدلہ نبی سے لوں گا، میرے زکوٰۃ کے پیسے میں وصول کر لوں گا۔ نبی کی بات جھوٹی ہو گئی۔ پھر نبی نے جو کہا تھا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ مال کی، کاروبار کی، بزنس کی، جان کی حفاظت فرمائیں گے، میرا مال تو چوری ہو گیا۔ وہ نکل گیا راستے میں، تلوار لے کر جب جا رہا تھا، پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اس نے کہا کہ اے جانے والے، مبارک ہو، جتنے گاڑیاں
جتنے جانوروں کے اوپر سامان آ رہا تھا سارے لوگوں کا سامان لٹ گیا، ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا، ڈاکوؤں نے چرا لیا، مگر تمہارے جانور کے اوپر جو مال آ رہا تھا، تمہارے جانور کے اوپر جو تمہارا سامان آ رہا تھا، جو تمہارا اونٹ تھا اس کے پیر میں چونٹ لگ گیا، وہ دھیرے دھیرے آ رہا تھا، چلنے میں اس کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ آنے میں لیٹ ہو گیا، ڈاکو لوگ جو ہے ساروں کا جو مال ہے وہ قبضہ کر لیے، چرا لیے، تمہارا مال اور تمہارا اونٹ جو ہے صحیح سلامت مدینہ پہنچ رہا ہے۔ اس بندے کو یقین ہو گیا جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، جو بندہ اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ اس کے جان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ بندہ نبی کے دربار میں گیا، پیارے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب بتاؤ زکوٰۃ کے ذریعے سے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ ہم کو لگتا ہے 1,00,000 روپیہ میں 2,500 روپیہ پیسہ کم ہو رہا ہے، 2,00,000 روپیہ میں سونے میں سے، چاندی میں سے، پیسوں میں سے، ہمارے گھر کے دولت میں سے، 5,00,000 میں سے اتنا پیسہ کم ہو رہا ہے، 2,00,000 میں سے 5,000 کم ہو رہا ہے، 3,00,000 میں سے 7,500 کم ہو رہا ہے۔ یہ کم ہونا ہم کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے برکتیں کیا ہیں، رحمتیں کیا ہیں، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جو پیسہ ہاسپٹلز میں خرچہ ہو رہا ہے، جو پیسہ ایکسیڈنٹ کے بعد خرچہ ہو رہا ہے، جو پیسہ بزنس میں نقصان کے بعد خرچہ ہو رہا ہے، جو پیسہ گھروں میں حادثات کے بعد خرچہ ہو رہا ہے، جو پیسہ شادیوں میں برباد ہو رہا ہے، جو پیسہ فنکشنوں میں برباد ہو رہا ہے، اس میں ہمیں خیال نہیں کہ کہاں پہ کیسا کس ذریعے سے ہمارا پیسہ برباد ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کا حکم زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو تب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارا پیسہ برباد ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا ہر حکم، جس چیز کا اللہ حکم دیتا ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ زکوٰۃ اگر مسلمان ادا کریں گے، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوسیوں میں، غریبوں میں اس زکوٰۃ کے پیسے کو بانٹو، اور آپ کے اطراف کے مدرسوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دیو۔ اور زکوٰۃ کا پیسہ دیتے جب احسان سمجھ کے نہیں دینا بھائی۔ آج لوگ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے میں دے رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ میں مدرسے کے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا پیسہ غریب کو دے رہے تھے، سمجھ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ کا پیسہ غریب کو دے کر احسان کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا پیسہ بیوہ لوگوں کو دے کر سمجھتے ہیں کہ میں زکوٰۃ کا پیسہ دے کر احسان کر رہا ہوں۔ کوئی احسان نہیں، وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا رہا ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر تمہیں گمراہی سے بچا رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسہ لے کر تمہارے مال کے، کاروبار کے، تمہارے ہیلتھ کے بربادی سے اللہ پاک تمہاری حفاظت فرما رہے ہیں ان کے ذریعے سے۔ اگر زکوٰۃ لینے والے نہیں رہیں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ زکوٰۃ دے کر کسی پہ ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کسی کے باپ کا مال نہیں، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ پرسنٹیج پوچھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے ہنڈی میں تم نہیں ڈال رہے ہو، ضرورت نہیں اللہ کو مال کی دولت کی۔ اگر اللہ کو ضرورت پڑتی تو ایک بڑی ہنڈی لگا دیتا، فرشتوں کے ذریعے سے مسجد میں ہنڈی بھیج دیتا، معاذ اللہ۔ اور اللہ کہتا آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ اسے ہنڈی میں ڈالو، میرے تک لوگ پہنچائیں گے، فرشتے پہنچائیں گے۔ آپ کا ڈونیشن، آپ کا زکوٰۃ، آپ کا فطرہ، آپ کے جو صدقات ہیں، ان پیسوں کو جمع کر کر اللہ اپنے پاس نہیں بلوا رہا ہے، اپنے پاس نہیں منگوا رہا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ان پیسوں کی، اللہ نے تم کو اور مجھے دولت عطا کیا، پیسے عطا کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے ان پیسوں کو میرے راستے میں خرچ کرو، غریبوں پہ احسان کرو، میرے جو غریب بندے ان بندوں کے اوپر احسان کرو، ان بندوں کو بانٹو، ان بندوں میں تقسیم کرو، غریبوں کی غریبی ختم کرو، ان پہ رحم کرو۔ اس کے بدلے میں تم پہ رحم کروں گا، اس کے بدلے میں تمہیں عذاب سے بچاؤں گا، اس کے بدلے میں تمہیں بلاؤں سے بچاؤں گا،
اس کے بدلے میں تمہیں بیماریوں سے بچاؤں گا, اس کے بدلے میں تمہیں پریشانیوں سے بچاؤں گا. زکوٰۃ کا پیسہ دے کر ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے, زکوٰۃ لینے والا ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے, اس کی دعا کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے دعاؤں کے ذریعے سے ہم بلاؤں سے بچیں گے, پریشانیاں اور مصیبتوں سے بچیں گے. زکوٰۃ کے پیسوں سے ساڑیاں خرید لیے, زکوٰۃ کے پیسوں سے ڈریس خرید لیے, زکوٰۃ کے پیسوں سے شرٹ خرید لیے, زکوٰۃ کے پیسوں سے 100 روپیہ 50 روپیہ کی لنگیاں خرید لیے, زکوٰۃ کے پیسوں سے 80 روپیہ 100 روپیہ کی ساڑیاں خرید لیے, اور لائن لگا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ میں احسان کر رہا ہوں ان لوگوں پہ. کسی کے اوپر زکوٰۃ دینے والا احسان نہیں کر رہا ہے, بلکہ زکوٰۃ دینے والا اپنے اوپر آنے والے بلاؤں کو, مصیبتوں کو ٹال رہا ہے. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا, زکوٰۃ ادا کرو, اس کے بہت بینیفٹس ہیں, بہت فائدے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to